جہالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جہالت ہوتی ہے بسیط اور ایک جہالت ہوتی ہے مرکب۔ فلسفہ جب ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے یا علم کلام جب ہم نے پڑھا تو اساتذہ نے اس وقت اس کی تشریح کی تھی، انہوں نے کہا جہل بسیط یہ ٹھیک ہے، یہ جہالت ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مثلاً کوئی پھل لے لو، کوئی بھی، کسی سے پوچھو کہ آلو بخارا کیسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، نہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے نہ میں نے چکھا ہے۔ یہ جہل بسیط ہے، صاف سی بات ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے قبر کتنی گہری ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تمہیں پتہ ہے نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں معلوم۔ بس یہ سادہ سی بات ہے بھئی، نہیں معلوم، معلوم کرنا ہے تو میں پڑھ لوں گا، تعلیم حاصل کر لوں گا۔ ایک ہوتا ہے جہل مرکب، اور یہ برباد کر دیتا ہے قوموں کو بھی، یہ برباد کر دیتا ہے دین کو بھی، یہ برباد کر دیتا ہے دنیا کو۔ بچے سے پوچھا کہ بیٹے بازار گئے تھے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے بازار کس چیز کا نام ہے۔ تلواڑہ بازار گئے تھے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تلواڑہ بازار ہوتا کہاں ہے، تلواڑہ بازار میں بزنس کس چیز کا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ابو میں گیا تھا۔ اچھا وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا گائے بھینس بکریاں بک رہی تھی۔ تو باپ اس جواب میں ہی سمجھ جاتا ہے کہ جاہل مرکب ہے، اول تو گیا نہیں اور دوسرا اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے، تیسرا مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ تلواڑہ بازار پنڈی میں اردو بازار کو کہتے ہیں، وہاں تو کتابیں کاپیاں بکا کرتی ہیں۔ یہ جہل بسیط ہے، یہ جہل مرکب ہے۔ نماز کیا ہے؟ وہ اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کے بتانا شروع کر دے گا۔ وہ کہتا ہے گدھا حلال ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ گدھا کیسے حلال ہے، دلیل کیا؟ کچھ نہیں ہے، بس اس نے کہیں پڑھ سن لیا ہے کہ گدھا حلال ہے۔ اب اس میں کہے گا کہ یہ حدیث میں آیا ہے، یہ بخاری شریف میں آیا ہے۔ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا پتا؟ علامہ اقبال نے ایسے موقع کے لیے فارسی کی ایک چیز کہی ہے اور وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے شہر لاہور میں مولوی صاحب فجر کے بعد قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور جبریل امین نے سنا اور گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا ایک امتی مولوی صاحب یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن کی فلاں آیت کی، یہ آیت آپ پہ نازل ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا مجھ پہ تو کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تو ایسا کلام لایا نہیں، آپ کو پتہ نہیں، اللہ کے پاس چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں اس مفہوم پر جو مولوی اس سے ثابت کر رہا ہے۔ تو تینوں بیٹھ گئے اور تینوں نے کہا یا اللہ اس امت کا کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے میں نے نازل نہیں کیا، یہ کہتے ہیں مجھ پہ وحی نہیں آئی، اور جبریل امین کہتے ہیں میں لے کے نہیں گیا، اور جو چوتھی رائے وہ دے رہا ہے وہ سب سے الگ۔ یہ جہل مرکب ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچو کہ آپ کی قیادت کیا ہے، اس سے کہیں سے علم حاصل کیا ہے، اس سے کہیں پڑھا ہے، کبھی زندگی اپنی کھپائی ہے۔ ایک انجینئر ہے، بچہ ہے، محنت کرتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، بھوک اور فاقے کے دن کاٹے ہیں، اسباب اور وسائل جتنے بھی ہوں تب بھی مشقت اور محنت سے اب وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ بلڈنگ بنانی ہے، سریے اور سیمنٹ کی ریشو وہ رکھنی ہے، اور ایک نواب کا بیٹا کھڑا ہے اور کہتا ہے نہیں یار انجینئر کو کیا پتا ہے، چھوڑو اسے، میں جو بتاتا ہوں وہ کرو۔ وہ آج گرے عمارت یا 10 سال بعد گرے، وہ صحیح بھی بول لے تو بھی غلط ہو، سچ بھی کہے تو بھی جھوٹ ہے، کیونکہ اس کا فیلڈ نہیں ہے۔ اسے تو اپنی مستی سے فرصت نہیں تھی، اسے کیا پتا انجینئرنگ یونیورسٹی میں بچے کیسے پڑھتے۔ بالکل یہی حال ہو جاتا۔ جو شخص قیادت کے منصب پر آئے، جبرن قبضہ کر لے
اور قیادت کے منصب کی شرائط پر پورا نہ اترتا ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم المتسلط بالجبروت، 6 آدمی ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی، اور میں خود بھی ان 6 آدمیوں پر لعنت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا ان میں سے وہ ہے جو نااہل ہو اور اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے کرسی سنبھالے، تو جس پہ اللہ کی بھی لعنت پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت پڑے، اس شخص کو جو اپنا قائد بنائے گا وہ تو ہلاک ہوا سو ہوا، یہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب میری امت پہ زوال آئے گا ذلوا فاضلوا، تم دیکھو گے تمہارے قائدین بھی گمراہ ہیں اور جو ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی گمراہ ہی ہوں۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ تعلیم، علم اور اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ میں قیادت کے اس منصب کا اہل ہوں، یہ ثابت نہیں کر سکتا وہ اس ادارے کو یقیناً ڈبو دے گا۔ اپنے بعد کرسی، طاقت، پیسہ، عہدہ، یا تو پھر بیٹا آ جائے یا میرا داماد آ جائے، ایک ٹکے کا نہ ہو لیکن وہ اتنی بڑی کرسی پہ ہو۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میرا داماد ہے۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات بھول گئی، خدا نہیں پوچھے گا۔ اسی لیے مساجد تباہ ہوتی، جب سے اس امت میں یہ آیا ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا اہل ہو تو الحمدللہ، اس سے بڑی بات کیا ہے وہ سب جانتا ہے، لیکن نااہل بیٹے کو باپ کی قیادت میں آنا صرف اس لیے کہ نسب اس کا ملتا ہے۔ کرائٹیریا اور معیار اہلیت تھی نہ کہ نسب۔ کیا خوبصورت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، من بطا بہ عملو، لوگوں جس شخص کے اعمال اسے پیچھے ڈال دیں، جس شخص کی کوالیفیکیشن اسے پیچھے لے جائے، لم یسرع بہ نسبہ، کبھی بھی اس کے باپ دادا کا شجرہ نسب اسے امت میں آگے نہیں لائے گا۔ اسی لیے تو خلفائے راشدین نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچا اہل مدینہ کو کہ تم یزید کی بیعت کرو، اور گورنر نے سنایا، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابوبکر کھڑے ہو گئے اور اس نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ یزید کی بیعت کرو، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید تمہارا حکمران ہوگا۔ اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما خلافت میں یہ کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑے جری، بڑے بہادر، باپ مسلمان، بہن کا عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبد الرحمن مسلمان ہی نہیں ہوئے حتیٰ کہ مکہ فتح ہوا تب جا کر مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، مومن اور کافر ان دونوں کی صلاحیتوں میں کیا فرق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعصب کے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم فی الجاہلیہ، جو آدمی کفر میں جتنی صلاحیتیں رکھتا ہے، خیارہم فی الاسلام، جب اسلام قبول کرے گا تو اس کی صلاحیتیں وہی ہوں گی، فرق اتنا سا ہے کہ پہلے وہ کافروں کے لیے ایٹم بم بناتا تھا، اب مسلمانوں کے لیے بناتا۔ کفر میں صلاحیتیں ضائع نہیں ہو جاتی۔ جب اس سے کہا کہ ابوبکر اور عمر کی یہ سنت تھی، عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے جرت مند تھے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جھوٹ بکتے ہو، میں ابوبکر کا بیٹا ہوں، ہمیں خلافت سے کچھ حصہ نہیں ملا، یہ عمر کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہیں کچھ حصہ نہیں ملا۔ سیدھی طرح بات کرو کہ یہ عیسائیوں کے طریقے ہیں
کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینا اور ایک کے بعد ایک نااہل کو حکومت منتقل کرنا، یہ ایرانیوں کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ابوبکر عمر نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، وہ گورنر ہونے کے باوجود اٹھا اور اشارہ کیا فوج کہ آئے اور پکڑے، وہ بھاگے اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ بہن تھی نا، ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں گھس گئے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ بڑی محبت تھی اپنے اس بھائی سے، دروازے پہ آئیں اور کہنے لگیں جھوٹ بکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کے اور ان کی مسجد میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں پر اس وقت لعنت کی تھی جب یہ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اپنے باپ کے جسم کا حصہ تھے۔ میں تمہیں بتاؤں پھر وہ کون کون ہے؟ یہ اسی وقت ہوا کرتا ہے جب انسانی صلاحیتوں پر محنت ہوتی ہے، رگڑی جاتی ہے زندگی، آرام اور سکون کی زندگی۔ ایک وہ نور ہوتا ہے جو ایمان والے کے چہرے پہ ہوتا ہے، ایک وہ نور ہوتا ہے جسے دیکھ کے عام آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ ہم سب سے الگ کوئی اور ہی چیز ہے۔ ایک نور ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے کہ یار یہ شخص تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے۔ اور ایک نور وہ ہوتا ہے جو دودھ، ڈبل روٹی، مکھن، دیسی گھی اس کے ذریعے آتا ہے۔ جو شخص اس میں فرق نہیں کر سکتا نا، اسے چاہیے کہ چپ رہے۔